الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ 1400 سال سے امت اسلامیہ میں ایک متفقہ عقیدے کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک میڈیا اسکالر نے اس کی بابت مختلف غلط فہمیاں، کنفیوژن اور انتشار پیدا کرنے کے لیے ایک اپنی سی کوشش کی۔ انہوں نے بعض صوفیاء کی عبارتیں نقل کی اور ان کا خود ساختہ مفہوم پیش کر کے قادیانیت کی تائید و دفاع اور ان کی ترجمانی کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرات صوفیاء کی عبارات کا سہارا لے کر ان کو بنیاد بنا کر ان کا خود ساختہ مفہوم بیان کر کے کچھ نتائج پیش کیے۔ ان نتائج میں بنیادی طور پر وہ غلام قادیانی کی زبان بول رہے ہیں۔ ان نتائج کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان کے بیان کردہ نتیجے کا ذکر کرتے ہیں، جس میں وہ قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے کہتے ہیں وہی جاری رہنی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنو اسرائیل کی امت میں تو سب کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ یہ بنیادی طور پہ غلام قادیانی کے الفاظ ہیں جن کی زبان یہ موصوف میڈیا اسکالر بول رہے ہیں۔ نیز انہوں نے غلام قادیانی کی ایک اور ترجمانی کرتے ہوئے کہا الہام وہی یعنی خدا سے رابطے کو انہوں نے صوفیانہ تعبیرات میں بیان کیا اور زندگی بھر کرتے رہے، یعنی غلام قادیانی۔ الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ یہ تھی وہ ترجمانی جو موصوف میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کی اور اس کا ملبہ حضرات صوفیاء پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ آج ہم ان کے اس گفتگو کی بابت 4 سوالات ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن کا جواب علم کی زبان میں انہیں پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کے سننے والے مطمئن ہو سکیں۔ پہلا سوال، آپ نے یہ جو کچھ کہا قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے، آپ نے اس کا ملبہ صوفیاء کرام پر ڈالنے کی کوشش کی اور صوفیاء کے کلام کو بنیاد بنایا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جن صوفیاء کا آپ نے تذکرہ کیا، حضرت ابن عربی ہوں، مجدد الفسانی ہوں، حضرت امام غزالی ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی ہوں، کیا ان میں سے کسی نے بھی اپنے اوپر وحی کے نزول کا دعویٰ کیا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی بنیاد پر آپ قادیانیت نوازی میں کہاں سے کہاں تک آگے نکل گئے؟ حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ جلد 5 صفحہ 353 اور جلد 3 صفحہ 381 پر واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ان کے بعد وحی نبوت کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا۔ یوں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا موقف وحی کے انقطاع کا ہے، وحی بند ہونے کا ہے، اور آپ ابن عربی کو بنیاد بنا کر وحی کو جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا علم کی دنیا میں اس بات کی کوئی اجازت دی جا سکتی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب کمالات نبوت کے باقی رہنے کی بات کی تو آپ نے کمالات نبوت کی خود ساختہ تشریح کرتے ہوئے یہ کہا کمالات نبوت کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات کیا ہیں؟ وہی آتی ہے نا، الہام ہوتا ہے، خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ کیا ہم علم کی دنیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کمالات نبوت کی یہ تشریح خود کہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی تو یہ ان کی ترجمانی نہیں، آپ کے خود ساختہ مفہوم کی روشنی میں آپ قادیانیت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ نیز کمالات نبوت کے حوالے سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوب نمبر 301 اور ان کے صاحبزادے
خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 192 اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی تشریح کرتے ہوئے اپنی تفسیر مظہری میں واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کمالات نبوت حاصل تھے، اکثر تابعین کو حاصل تھے، بعض تابعین کو حاصل تھے، لیکن کیا ان میں سے کسی نے کمالات نبوت کی بنیاد پر اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا کسی کا یہ موقف تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ اگر ان سب کا یہ موقف نہیں تھا تو آپ کا حضرات صوفیاء کو بنیاد بنا کر وحی کو جاری رکھنے کے حوالے سے جو کچھ کہنا ہے وہ قادیانیت کی ترجمانی ہے، حضرات صوفیاء کی ترجمانی ہرگز نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے حوالے سے آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا موقف صحیح مسلم حدیث نمبر 6318 کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا انس راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، آئیے ام ایمن کے پاس چلے، ہم بھی ان کی زیارت کے لیے جائیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت ام ایمن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ دیکھ کر رونے لگ گئیں۔ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر نے فرمایا، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے دار آخرت کی طرف گئے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وہ فرمانے لگیں کہ مجھ پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، ولیکن اب کی، لیکن میں تو اس لیے رو رہی ہوں ان الوحی قد انقطع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کی برکات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ من السماء، جو آسمان سے وحی آیا کرتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی رلا دیا تو وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔ یوں محترم سامعین، صحیح مسلم کے حوالے سے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف بھی واضح ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کے انقطاع کے قائل تھے کہ اب وحی نہیں آ رہی۔ آئیے دوسرے نمبر پر صحیح بخاری حدیث نمبر 2641 کے حوالے سے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف معلوم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا مؤاخذہ ہو جاتا تھا، وہ پکڑے جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اور اب تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب ہم تمہارا مؤاخذہ کیا کریں گے تمہارے ظاہری اعمال کی وجہ سے۔ یوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی بات ہم پہ واضح نہیں ہوتی تھی کسی شخص کے حوالے سے تو اللہ کی طرف سے وحی آ کر اس کا اظہار ہو جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب ہمیں کسی کے اندرون و باطن میں کیا موقف ہے اس کا علم نہیں۔ یہاں بجا طور پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہم پر واضح ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے قائل تھے۔ لیکن اب یہ قادیانی دجال کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ وحی جاری رہنی چاہیے، اور آپ بھی اپنی انڈور ویڈیو میں اسی غلام قادیانی کی تائید کرتے ہوئے یہ کہیں کہ وحی جاری رہنی چاہیے۔ اسلام کا موقف جب ہم پر اور آپ پر واضح
ہو گیا تو آپ اور غلام قادیانی کون ہوتے ہیں تجویزیں پیش کرنے والے کہ وہی جاری رہنی چاہیے یا وہی جاری نہیں رہنی چاہیے؟ یوں محترم سامعین، ان دو حوالہ جات کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ ایک طرف ہیں اور ان کے بالمقابل 180 ڈگری کے زاویے پر دوسرے یہ دو لوگ غلام قادیانی اور موصوف میڈیا سکولر ہیں جو اس بات کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں کہ وہی جاری رہنی چاہیے۔ اب میں اور آپ کس کی مانے؟ ابو بکر و عمر کی مانے یا غلام قادیانی اور اس میڈیا سکولر کی مانے؟ صورتحال واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر کا ہے، جو عمر کا ہے، کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سوال نمبر 3، آپ نے اپنے اس انڈور موقف میں غلام قادیانی کے دفاع میں یہ کہا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، جبکہ آپ نے اپنے آؤٹ ڈور موقف میں اپنی کتاب میزان کے صفحہ 71 پر اور اپنی کتاب میزان کے صفحہ 150 پر اور آپ نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 201 طبع پنجم پر وحی کے بند ہونے کا دعویٰ خود کیا ہے۔ یہاں آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین، آپ کے سامعین آپ کی اس تضاد بیانی پر حیران و پریشان ہیں۔ آپ اپنے فالوورز کو اپنے انڈور اور آؤٹ ڈور موقف کی بابت اس تضاد کے حوالے سے چینل پر آ کر وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ کا یہ انڈور موقف صحیح ہے جو قادیانیت کی ترجمانی اور قادیانیت نوازی میں ہے، یا آپ کا وہ آؤٹ ڈور موقف صحیح ہے جو آپ نے اپنی کتاب میزان اور مقامات میں لکھا ہے۔ نیز جب آپ نے قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے یہ کہا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، اس سے کیسے محروم ہو گئے؟ تو اس کا جواب سب سے پہلے خود آپ کو دینا ہے کہ یہاں آپ قادیانیت کی زبان بول رہے ہیں جبکہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں اور مقامات میں خود وحی کے بند ہونے کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کا جواب سب سے پہلے آپ کو دینا ہے۔ سوال نمبر 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا ہے، جبکہ ہمیں جو نبی ملا وہ تمام بنی آدم کا سید و سردار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5940 میں ارشاد نبوت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مقام کو بیان کرنے کے حوالے سے اصحاب نثر ہوں یا اصحاب نظم ہوں، ان کی زبانیں کچھ دیر کے بعد گنگ ہو جاتی ہیں، ان کے قلم کچھ دیر کے بعد رک جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آ جا کے خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یوں یہ امت تمام امتوں سے افضل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار اور انبیاء کرام کے حوالے سے آپ کا مقام کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ملاحظہ ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، جب وہ آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی امداد کرنی ہے، اسے تعاون کرنا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا اعتراف و اقرار ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر پکا وعدہ دے دیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے بیک زبان کہا اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ رب العزت خود فرمائیں گے تمام کے تمام اس بات پر گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں یہ آپ پر واضح ہو چکا۔ اب اس افضل امت اور اس افضل نبی کے لیے جو پروگرام طے کر دیا وہ اس امت کی فضیلت ہے، ان میں ختم نبوت یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ وحی کے سلسلے کا نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو جانا اور ان کے بعد وحی کا نہ آنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یوں اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پورا پروگرام بنا کے ہمیں دے دیا۔ آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ بنو اسرائیل پر وحی آتی تھی، یہ امت کیسے محروم ہو گئی؟ اس افضل امت کو آپ بنو اسرائیل جیسی مفضول امت کے تابع بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اس امت کے لیے جو پروگرام بتا دیا وہ اس امت کا پروگرام ہے، اور بنو اسرائیل یہ افضل امت نہیں۔ آپ اس افضل امت کو بنو اسرائیل کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد کون ہوتا ہے غلام قادیانی جو اللہ رب العزت کو تجویزیں پیش کرے کہ وہی جاری رہنی چاہیے؟ کون ہوتا ہے یہ میڈیا اسکالر قادیانیت کی زبان بولتے ہوئے یہ کہنے والا کہ وہی جاری رہنی چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس افضل امت، اس افضل نبی کے لیے جو پروگرام بتا دیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ یقیناً کفر ہے اور کفر کی ترجمانی ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون